چین غیر معمولی طور پر امیر کیسے ہوا؟ غربت سے عالمی طاقت بننے تک ایک قوم کی حیرت انگیز اور سبق آموز کہانی۔ اگر آج ہم دنیا کے معاشی نقشے پر نظر ڈالیں تو ایک حقیقت نہایت نمایاں ہو کر سامنے آتی ہے۔ چین، جو کبھی دنیا کے غریب ترین ممالک میں شمار ہوتا تھا، آج عالمی معیشت کا ایک طاقتور ستون بن چکا ہے۔ یہ دنیا کی دوسری بڑی معیشت ہے، برآمدات میں سر فہرست ہے اور عالمی جی ڈی پی کا تقریباً 18% حصہ رکھتا ہے۔ سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ چین میں غربت کی شرح اب 1% سے بھی کم رہ گئی ہے۔ مگر یہ کامیابی کسی ایک لمحے میں حاصل نہیں ہوئی، نہ ہی یہ ہمیشہ سے چین کی قسمت کا حصہ تھی۔ صرف 40 برس پہلے کا چین یاد کیجئے، ایک ایسا ملک جہاں کروڑوں انسان بنیادی ضروریات سے بھی محروم تھے، جہاں دیہی علاقے قحط، بھوک اور بے روزگاری کا شکار تھے، جہاں صنعتیں سست روی کا شکار تھیں اور جہاں قوم کے اجتماعی خواب ٹوٹ چکے تھے۔ ایسے میں یہ سوال فطری ہے کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ یہی چین انسانی تاریخ کی سب سے تیز اور منظم معاشی تبدیلی کی علامت بن گیا۔ یہ کہانی ہے ایک عظیم تہذیب کے زوال کی، طویل صبر کی، مہنگی غلطیوں کی اور بالآخر ایسے فیصلوں کی جنہوں نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ ایک عظیم تہذیب جو سو گئی تھی۔ چین کوئی نیا یا نو آموز ملک نہیں، یہ دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں سے ایک ہے، جس نے ہزاروں سال قبل نظم و ریاست، فلسفے، سائنس اور علم کی بنیادیں رکھیں۔ کنفیوشس کے افکار نے اخلاقیات، ریاست اور سماج کے ایسے اصول دیے جو صدیوں تک پورے مشرقی ایشیا کی رہنمائی کرتے رہے۔ یہ وہی سرزمین ہے جہاں 105 قبل مسیح میں کاغذ ایجاد ہوا، ایسی ایجاد جس کے بغیر نہ علم محفوظ ہو سکتا تھا، نہ پھیل سکتا تھا۔ بعد از یہی کاغذ مسلم دنیا کے ذریعے یورپ پہنچا اور انسانی تہذیب میں فکری انقلاب کا باعث بنا۔ مگر تاریخ ہمیشہ ایک سی نہیں رہتی۔ علم بانٹنے والی یہ قوم رفتہ رفتہ خود زوال کی گہری نیند سو گئی۔ 19ویں صدی میں یورپی سامراج نے دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ چین کو اگرچہ براہ راست نو آبادی نہیں بنایا جا سکا، مگر برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی نے افیون کے ذریعے چینی معاشرے کو اندر سے کھوکھلا کر دیا۔ بندوقوں اور توپوں سے زیادہ تباہ کن نشہ ثابت ہوا، جس نے معیشت، صحت اور سماجی ڈھانچے کو مفلوج کر دیا۔ 1839 سے 1949 تک کا زمانہ چینی تاریخ میں ذلت کی صدی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اسی دوران چین نابرابر معاہدوں پر مجبور ہوا، بندرگاہیں غیر ملکی طاقتوں کے قبضے میں چلی گئیں، اندرونی بغاوتوں نے ریاست کو کمزور کر دیا اور پھر جاپان کے ساتھ خون ریزی جنگ نے تباہی کو مزید گہرا کر دیا۔ دوسری جنگ عظیم میں جاپان کی شکست کے بعد چین آزاد تو ہو گیا، مگر آزادی کے ساتھ ایک بڑا سوال بھی تھا: تباہ حال ملک کو دوبارہ کیسے کھڑا کیا جائے؟ آزادی کے بعد چین میں اقتدار کے لیے نیشنلسٹ اور کمیونسٹ آمنے سامنے آ گئے۔ طویل خانہ جنگی کے بعد کمیونسٹ پارٹی نے فتح حاصل کی اور چیئرمین ماؤ زے تنگ نے اقتدار سنبھالا۔ ماؤ نے مساوات، انصاف اور استحصال کے خاتمے کا خواب دکھایا۔ اشتراکی نظام نافذ ہوا، زمینی ریاست کی ملکیت بنی اور صنعتیں حکومتی کنٹرول میں آ گئیں۔ انتظامی سطح پر نظم و ضبط قائم ہو گیا، مگر معاشی سطح پر صورتحال بد سے بدتر ہوتی چلی گئی۔ گریٹ لیپ فارورڈ جیسے منصوبے بڑے دعووں کے ساتھ شروع ہوئے، مگر ناقص منصوبہ بندی، جبری اجتماعی کاشتکاری اور زمینی حقائق سے کٹاؤ نے ان منصوبوں کو المیہ میں بدل دیا۔ نتیجتاً شدید قحط پڑا اور صرف ایک دہائی میں کروڑوں لوگ بھوک کا شکار ہو گئے۔ انقلاب ہو چکا تھا، مگر خوشحالی ابھی بہت دور تھی۔ 1978 میں چین کی تاریخ نے ایک فیصلہ کن کروٹ لی۔ اقتدار میں ایک نسبتاً خاموش مگر دور اندیش رہنما آیا: ڈینگ شاؤ پنگ۔ ڈینگ شاؤ پنگ نے نظریاتی سخت گیری کو ترک کرتے ہوئے ایک بنیادی سوال اٹھایا: اگر کوئی نظام عوام کو روٹی، روزگار اور بہتر زندگی نہیں دے سکتا تو اس نظام پر نظر ثانی ناگزیر ہے۔ انہوں نے یہ اصول اپنایا کہ سرمایہ داری بذات خود کوئی برائی نہیں، اگر وہ عوام کی زندگی بہتر بنائے
یوں چین نے سخت کمیونزم سے پیچھے ہٹ کر ایک نیا ماڈل اپنایا جسے چینی سوشلزم کہا گیا۔ ڈنگ شاپنگ کے دور میں کسانوں کو اپنی پیداوار منڈی میں فروخت کرنے کی اجازت ملی، سرکاری اداروں میں نجی شعبے کی شمولیت ہوئی اور غیر ملکی سرمایہ کاری کے دروازے کھول دیے گئے۔ 1980 میں چین نے ساحلی علاقوں میں خصوصی معاشی زونز قائم کیے۔ یہ علاقے تجربہ گاہ بنے جہاں نئے معاشی اصول آزمائے گئے۔ سستی مگر محنتی لیبر، آسان قوانین اور ٹیکس میں رعایت نے عالمی سرمایہ کاروں کو چین کی طرف متوجہ کیا۔ چین نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ صرف خام مال نہیں بیچے گا بلکہ ویلیو ایڈڈ مصنوعات تیار کرے گا۔ یہی فیصلہ اسے دنیا کی فیکٹری بنانے کا سبب بنا۔ چین کی کامیابی کا ایک بڑا راز اس کی طویل المدتی منصوبہ بندی ہے۔ یہاں شارٹ کٹ نہیں اپنائے گئے۔ تعلیم، سائنس، ٹیکنالوجی اور انفراسٹرکچر میں دہائیوں پر محیط منصوبہ بنائے گئے۔ طلباء کو یورپ اور امریکہ بھیجا گیا مگر اس شرط کے ساتھ کہ وہ واپس آ کر اپنی مہارت ملک کی خدمات میں لگائیں۔ نتیجتاً چین مصنوعی ذہانت، میڈیکل سائنس، انجینئرنگ اور جدید ٹیکنالوجی میں عالمی سطح پر نمایاں ہو گیا۔ جب چین مضبوط ہو گیا تو اس نے دنیا کو جوڑنے کا خواب دیکھا۔ ون بیلٹ ون روڈ منصوبے کے ذریعے ایشیا، افریقہ اور یورپ میں سڑکوں، بندرگاہوں اور ریل نیٹ ورک کا جال بچھا دیا۔ پاکستان کا سی پیک بھی اسی وژن کا حصہ ہے جو خطے میں تجارت اور رابطوں کو فروغ دینے کی کوشش ہے۔ چین کی ترقی کسی معجزے کا نتیجہ نہیں، یہ اجتماعی محنت، نظم و ضبط، حقیقت پسندانہ فیصلے اور مسلسل جدوجہد کی داستان ہے۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ قومیں وسائل کی کمی سے نہیں بلکہ نظم، دیانت اور درست سمت کے فقدان سے غریب ہوتی ہیں۔ جب قومیں اپنے فیصلوں کو نعروں کے بجائے نتائج سے جوڑ لیں تو تاریخ بدلنے میں زیادہ وقت نہیں لگتا۔ میں ہوں خرم ابن شبیر اور اس طرح کی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں گا۔ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔